اللہ نے حضرت نوح علیہ السلام کو ان کی مشرک قوم کی طرف مبعوث کیا، مگر مسلسل کفر کی وجہ سے اللہ نے حضرت نوح علیہ السلام کو کشتی بنانے کا حکم دیا، اور پھر ایک عظیم طوفان سے پوری دنیا کے کفار ہلاک کر دیے گئے۔ اور یہ کشتی کوہ جودی پر آ کر ٹک گئی تھی۔ یہ کشتی آج کہاں ہے اور اس کی اصل حقیقت کیا ہے؟ آئیں آج ہم آپ کو دکھاتے ہیں۔ آج سے کم و بیش 50 سال قبل جب ترکی کے ایک پہاڑ پر کچھ مہم جوؤں نے اس کشتی کو دریافت کر کے اس کی تصاویر اخبارات میں جاری کی تو پوری دنیا میں یہودیوں، عیسائیوں اور نام نہاد روشن خیال دہریوں کے درمیان ایک بڑی بحث کا آغاز ہوا۔ کشتی کا انکار کرنے والوں نے بعض بہت ہی اہم اعتراضات اٹھائے، جس کا تسلی بخش جواب دینے میں یہودی اور عیسائی ناکام رہے، لیکن قرآن میں ان اعتراضات کا تسلی بخش جواب موجود ہے۔ انکار کرنے والے دہریوں نے پہلا اعتراض یہ اٹھایا کہ بغیر کسی ٹیکنالوجی کے 6000 سال قبل ایسی عظیم الشان کشتی بنانا ناممکن ہے جو مہینوں تباہ ہوئے بغیر سمندر میں اتنا وزن لے کر سفر کر سکے۔ قرآن کی سورہ قمر میں اس کا جواب اس طرح دیا گیا ہے کہ اور ہم نے نوح کو ایک ایسی کشتی میں سوار کیا تھا جو تختوں اور کیلوں سے تیار کی گئی تھی۔ حالیہ تحقیقات کے بعد اس کشتی سے دھاتی کیلوں اور تختوں کے آثار ملے۔ پھر ان انکار کرنے والوں نے دوسرا اعتراض یہ کیا کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ 6000 سال قبل اتنی بڑی کشتی بنائی جائے جس میں دنیا جہان کے جانوروں کے جوڑے سوار ہوں۔ لیکن قرآن نے سورہ ہود میں یوں بیان کیا، اور جب ہمارا حکم آ پہنچا تو تنور ابل پڑا، تو ہم نے کہا کہ ہر قسم کے جانوروں کا ایک ایک جوڑا کشتی میں سوار کر لو۔ اب حالیہ تحقیقات سے قرآن کے اس انکشاف کی بھی تصدیق ہو گئی ہے کہ کشتی نوح کوئی معمولی کشتی نہ تھی، وہ 3 منزلہ تھی جن میں جانور ترتیب وار سوار تھے، اور اتنی بڑی تھی کہ اس میں 522 ریل کے ڈبے سوار کیے جا سکتے ہیں۔ اس میں کم و بیش 25,000 جانوروں کی جگہ موجود ہے۔ پھر ان دہریوں نے تیسرا اعتراض یہ اٹھایا کہ اتنے عظیم الشان طوفان میں اتنی عظیم الجثہ کشتی بغیر لنگروں کی مدد کے تیر ہی نہیں سکتی، لیکن اللہ اس اعتراض سے واقف تھا، اسی لیے اس نے سورہ ہود میں فرمایا، اور نوح نے کہا کہ کشتی میں سوار ہو جاؤ، اللہ ہی کے نام سے اس کا چلنا ہے اور اسی کے نام سے اس کا لنگر انداز ہونا ہے۔ اور حیرت انگیز طور پر جس پہاڑ پر کشتی ٹھہری ہوئی ہے، اسی پہاڑ کے نیچے وادی میں بڑی بڑی چٹانوں پر مشتمل لنگر دریافت ہوئے ہیں۔ یہ کشتی نوح کے لنگر ہیں۔ اور سب سے بڑا اور اہم اعتراض یہ اٹھایا جاتا ہے کہ کسی لکڑی کی کشتی کا 6000 سال تک کسی پہاڑ کی چوٹی پر باقی رہنا ناممکن ہے۔ اس اعتراض کا جواب بھی سورہ قمر میں یہ کہہ کر دیا ہے کہ اور ہم نے اس کشتی کو آنے والوں کے لیے اپنی نشانی بنا کر چھوڑا ہے۔ اور حالیہ تحقیقات سے یہ حیرت انگیز بات سامنے آئی ہے کہ اس پورے پہاڑی سلسلے میں برف اسی چوٹی پر ہے جہاں یہ اسی برف کی وجہ سے محفوظ رہی۔ قرآن کا انکار کرنے والوں، اب بتاؤ ان عظیم آیات کے بعد اب کون سا اعتراض رہ گیا ہے جس کی بنا پر آپ قرآن کو اللہ کا کلام ماننے کے انکاری ہو؟ ہم آپ کو دعوت دیتے ہیں کہ تعصب کی اینک کو اتار کر
اسلام میں داخل